کیا شریک حیات کو اپنا ماضی بتانا چاہیے؟ یہ سوال خالی ایشین سوسائٹی کا نہیں ہے، یورپ کے اندر بھی یہی مسئلہ آتا ہے کہ لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کسی شخص کے ساتھ میں نے پوری زندگی گزارنی ہے، کیا میں اس کو تمام چیزیں سچ سچ بتا دوں؟ یا ایسا نہ ہو کہ جب حقیقت کھلے اور مجھے شرمندگی کا سامنا ہو اور میرا تعلق خراب ہو۔ بہت سے لوگ نہیں بتاتے، بہت سے لوگ بتا دیتے ہیں، اور اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر جہاں پر لوگ آپ کی غلطیوں کو، آپ کی پریشانیوں کو ویپنائز کرتے ہیں، موقع موقع پر استعمال کرتے ہیں، کیا وہاں پر سچ بتانا بہتر ہے یا ان باتوں کو، ان المیوں کو، ان حقیقتوں کو چھپا کے رکھنا زیادہ بہتر ہے؟ اچھا، یہ سوال جو ہے تعلق کے بارے میں نہیں ہے، یہ سوال ہے شخصیت کے بارے میں، آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں، سچ کے بارے میں، پرائیویسی کے بارے میں، بھروسہ، اعتماد، یقین اور انصاف اور عدل کے بارے میں ہے۔ یہ ظلم کے بارے میں ہے کہ یہ چیز اگر میں چھپاتا ہوں تو کیا میں ظلم تو نہیں کر رہا، کیا میں دھوکہ تو نہیں دے رہا، کیا میری شخصیت اس چیز کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ اور اگر یہ چیز مجھے پتہ چل جائے تو میری زندگی میں رد عمل کیا ہوگا؟ کیا میں بھول جاؤں گا؟ کیا میں بھول سکتا ہوں؟ اور کیا میں معاف کر سکتا ہوں؟ اس کا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اس کو۔ ایک فلسفیکل، فلسفے کے لحاظ سے ہے، ایک سائیکولوجیکل ہے، دا پین آف سائلنس، میں اگر نہیں بتاتا تو میری زندگی پہ کیا اثر ہے، اور اس کا تیسرا حصہ ہے جو مذہب کے لحاظ سے۔ اچھا، ان تمام میں جو سب سے آسان ہے وہ مذہبی رائے ہے۔ آج والی ویڈیو میں خالی فلسفے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ فلسفہ کیا کہتا ہے کہ سچویشن میں کیا کرنا چاہیے اور آپ کے لیے بہتر کیا ہے، اور اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے سائیکولوجی اور مذہب کیا کہتی ہے۔ پہلے فلسفے میں پہلے یہ سمجھیں کہ ماضی ہے کیا۔ ماضی کو 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک ماضی وہ ہے جو آپ کا ذاتی ماضی ہے، بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت ساری زندگی کے لمحے ہیں جس میں آپ کی کوئی ایموشنل ریکوائرمنٹ ہے، فزیکل ریکوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، اس کی وجہ سے آپ کو غلطیاں کرتے ہیں جس کو آپ بعد میں چھوڑ دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں یا اس سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ شراب پیتے ہیں، آپ کسی ایسی محفل میں جاتے ہیں، یا آپ گالی گلوچ کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی حرکت ہو سکتی ہے جو ایک حصہ ہے آپ کی ماضی کا لیکن آپ نے اب چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا حصہ ماضی کا ہے جسے ریلیونٹ پاسٹ کہتے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے میری زندگی کے اندر جو شریک حیات آئے گا وہ ضرور متاثر ہوگا۔ میرے کوئی اور بچے ہیں، میرا کسی کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے، میرے پیسوں کے کوئی مسئلے ہیں، میرے اولاد ہے، اور میری کوئی خواہشات ہیں، یعنی وہ چیزیں ہیں جو میرے مستقبل کے پارٹنر یا شریک حیات کے ساتھ میری زندگی کو متاثر کریں گی۔ تو جو سائیکولوجیکل اور مذہبی پوائنٹ آف ویو ہے وہ زیادہ تر ریلیونٹ پاسٹ کے بارے میں ہے، کیونکہ جو اس کے اندر ذاتی ماضی ہے وہ اس کے اندر ڈیفرنٹ اوپینین ہے، آپ بھلا سکتے ہیں، بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن جو فلسفہ ہے اس کی بڑی مختلف سی اپروچ ہے۔ فلسفے میں شروع کرتے ہیں کہ فلسفے کے اندر ایک پرسپیکٹیو ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں سچ بولوں، لیکن کون سا سچ؟ کیا واقعی وہ سچ تھا؟ سچویشن کیا تھی؟ اور کیا میں اپنے پارٹنر کو یا کسی دوسرے شخص کو بھی رائے رکھنے کی اجازت دیتا ہوں؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ میری رائے تھی، میرا پرسپیکٹیو تھا کہ میں نے اس طرح کیا، مجھے کوئی شخص پسند تھا، میں ان کاموں میں انوالو تھا، میرے حالات اس طرح کے تھے، یہ میری اوپینین ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو سننے والا ہے وہ کہے کہ آپ غلط تھے، آپ نے زندگی کے اندر غلط چوائسیز لی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا یہ اجازت بھی میں اپنے شریک حیات کو دیتا ہوں؟ تو عموماً ہم نہیں دیتے، ہم صرف گلٹ ان لوڈنگ کرتے ہیں، ہم اپنی تمام جو پریشانیاں ہیں وہ دوسرے کو دے کر ہم محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں اس مورل ایشو سے کہ ہم نے اس کو بتایا یا نہیں بتایا۔ اچھا، اسی پہ ڈسکس کرتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے۔ فلسفہ کہتا ہے کہ irrelevant اور ریلیونٹ ماضی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آج آپ جو بنے ہیں وہ آپ ماضی کا رد عمل ہیں۔ آپ کی زندگی کے اندر کچھ چوائسیز تھی، عمر کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، وہاں پر دیکھا گیا کہ آپ کی چوائسیز کیا تھی، آپ نے وہاں پہ ریسپانس کیسے کیا، آپ کا پرسپیکٹیو کیا تھا، اسی کی بنیاد پر آج آپ کا حال بنا ہے۔ اس پر یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے میرا شریک حیات متاثر ہوگا یا نہیں، یہ آپ کی اوپینین ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس آپشن تھی شراب پینے کی، آپ نے شراب پی، آپ نے سگریٹ پی، آپ نے اور باقی گناہ کیے، آج میں کیسے مان لوں کہ یہ تمام آپشن ہوگی تو آپ نہیں کریں گے؟ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں عمر کے لحاظ سے
یا ایموشنل لحاظ سے اپنے آپ کو زیادہ سیلف کنٹرول رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سیلف کنٹرول ہر ایج کے لحاظ سے مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے اگلی ایج میں آپ کے پاس غصے کے لحاظ سے ہو، پاور کے لحاظ سے ہو، اتھارٹی کے لحاظ سے ہو، یعنی بہت ساری اگلی آپشنز آپ کو ملیں گی جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھی، تو آپ کا زندگی کے اندر ریسپانس کیا ہوگا۔ تو فلسفہ یہ کہتا ہے کہ ایسا ارریلیونٹ اور ریلیونٹ پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی چیز ذاتی نہیں ہے، تمام کی تمام چیزیں آپ کی زندگی کے اندر اثر ضرور رکھیں گی، لیکن آج آپ یہ کہیں کہ مجھے ماضی کی وجہ سے جج نہ کیا جائے، تو میں کیسے مان لوں کہ آپ اسی طرح کا کریکٹر رکھیں گے یا نہیں، رسپانسبل ہوں گے یا نہیں ہے، اور آپ کی چوائسیز اس طرح ہوں گی یا نہیں۔ تو جو فلسفہ ہے وہ اس لحاظ سے آپ کو مجبور کرتا ہے سوچنے پہ کہ کیا واقعی جو میں کر رہا تھا ماضی میں دوبارہ کروں گا یا نہیں کروں گا۔ اچھا، اس میں کوئی 5-6 تھیوریز ہیں فلسفی جو مشہور ہیں، اس کے اندر ایک ہے، اسے کہتے ہیں آئیڈینٹی کنٹینیوٹی، یعنی شناخت کا تسلسل۔ یہ جان لاسکی کی اپروچ ہے، وہ کہتا ہے کہ بہت چیزیں آپ زندگی میں کرتے آئے ہیں اور آپ کرتے رہیں گے، جب آپ کو موقع ملے گا، کہیں سے گنجائش بنے گی یا آپ کا پرسپیکٹو تبدیل ہوگا، یہ آپ کی شناخت کا حصہ ہے۔ آپ جب تک اس کے لیے ایک مقصد یا معنی نہیں پیدا کریں گے، ہو سکتا ہے وہ مذہب سے ہو سکتا ہے وہ رشتہ داروں سے ہو سکتا ہے وہ نیچر سے ہو، جب تک آپ اپنے آپ کو اس چیز پر قائل نہیں کریں گے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ اس چیز پر لگے رہیں گے، آپ کی وہ شناخت کا حصہ ہے۔ آپ کوئی گناہ کرتے تھے، آپ کوئی سگریٹ پیتے تھے، یا کوئی بہت چھوٹی چھوٹی سی کوئی ایسی خرابیاں کرتے تھے، وہ اس عمر کے لحاظ سے آپ کی اتھارٹی کے لحاظ سے تھی۔ آج جب آپ کی اتھارٹی، پاور، پیسہ اور آپ کی شناخت کے اندر چیزیں تبدیل ہوں گی، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر اسی طرح کا رسپانس آئے گا جیسے آپ پہلے کر رہے تھے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ یہ کیا میری اخلاقی ذمہ داری ہے یا نہیں، یعنی میں اس چیز کے لیے ذمہ دار ہوں، میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، یعنی یہ کون جج کرے گا کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے اور شریک حیات کو یہ جاننا چاہیے۔ یہ اخلاقی ذمہ داری کے اوپر بہت سارے ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں فلسفوں کی، فلسفی جو ان کی، لیکن زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ جو اخلاقی ذمہ داری ہے، جب آپ کا کوئی شریک حیات ہے، اس کو جاننا ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر ماضی کس طرح کا تھا، آپ امیر تھے، غریب تھے، آپ نے کس طرح اپنے آپ کو تبدیل کیا، یہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہے اور اخلاقی ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ اس کو بتائیں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ کی زندگی سے یہ چیزیں نکل جائیں، یہ وقت نکل جائے، یہ ایموشنز نکل جائیں، کیونکہ آج بھی جو آپ کے فیصلے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں۔ آپ غریب تھے، آپ کو دنیا کو دکھانا ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہو، دنیا کو دکھانا ہے کہ آپ کے پاس گھر ہو، یہ بتانا ضروری ہے کہ میں یہ گھر لینا چاہتا ہوں، یہ گاڑی لینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کا پارٹنر کی بالکل ڈفرینٹ سی چوائسیز ہوں، وہ امیر پیدا ہوئی ہے، جو شخص امیر پیدا ہوا ہو، اس کے پاس گھر ہو، گاڑی ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس گھر ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ضروری ہے بتانا کہ آپ کی زندگی کس طرح تھی، آپ کے وہاں چوائسیز کس طرح تھی، آپ کا جو حال ہے وہ مکمل طور پر آپ کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ آج آپ کے ڈیسیژنز کیا ہیں، ماضی بتاتا ہے کہ آج آپ ایسے فیصلے کیوں کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو بڑا ضروری ہے فلسفے کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ اعتراف کر رہے ہیں یا ضروری اطلاع دے رہے ہیں۔ یعنی میرے پاس زندگی کا ایک بوجھ ہے، میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، آج مجھے لگتا ہے مورلی ضروری ہے کہ میں اپنے پارٹنر کو یہ تمام چیزیں بتا دوں، لیکن میں اسے بتا رہا ہوں اعتراف کرنے کے لیے نہیں، آپ مجھے جج نہیں کر سکتے، آپ مجھے میری صرف بات سنیں، میں کہانی بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میرے دل کے اوپر بوجھ ہے کہ میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں ایک شریک حیات ہے، اس کو یہ چیز پتہ نہیں ہے؟ تو میں صرف اور صرف ایک گلٹ ان لوڈنگ کر رہا ہوں، میں اپنا تمام طرح کی جو پریشانیاں آپ کو بتا رہا ہوں مورلی طور پہ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے کہ میں نے وہ تمام چیزیں بتا دی ہیں، اب آپ نے نہ جج کرنا ہے، نہ مجھے اس پر کوئی بات کہنی ہے، کیونکہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ آپ کو یہ چیز بتا دی ہے۔ تو ہم ساری زندگی میں صرف ضروری اطلاع کے طور پہ بتاتے ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں کہ ہم غلط ہیں، ہماری چوائسیز غلط تھی، ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ضروری ہے کہ ہم یہ تمام پریشانیاں کسی اور کو دے دیں تاکہ ہمیں نہ سوچنا پڑے اور ہم مورلی طور پر اپنے آپ کو نوبل دکھا سکیں۔ پھر چوتھے نمبر پر ہے ایگزسٹینشل چوائسیز، یعنی کہ آپ کے جو وجودی انتخابات ہیں اس کے لیے صرف آپ کے جو ایکسکیوزز ہیں وہ آپ کے ماضی کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ یعنی میں
کم عمر میں تھا، بہت سارے ہارمونس تھے، یہ غلطیاں میں نے اس وجہ سے کی. یعنی آپ کے جو ایکسکیوزز ہیں وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ بھائی یہ غلطیاں میرے ساتھ زندگی میں اس لیے ہوئی کیونکہ یہ ضروری تھا ہونا. میرے پاس پیسے کم تھے اس لیے میں نے چوری کی، میرے پاس لوگ مجھے اس طرح کا کہتے تھے اس وجہ سے یہ کام، یہ غلطیاں اور یہ تمام طرح کے رشتے میں نے رکھے. لوگ میرے چاروں طرف بہت خوبصورت ہے، میں جوانی میں یورپ میں آ گیا. یعنی یہ تمام جو چوائسیز میں لے رہا ہوں اس کے لیے صرف ایکسکیوز بتانا کہ اس طرح کا ماحول ایسا تھا، ایسا کیا، یہ فلسفے کے اندر یہ آپ کی ماضی کی وضاحت نہیں کر سکتے. اس میں بہت سارے بکس بھی ہیں اس ٹاپک پر، ایگزسٹنشل چوائسیز کے بارے میں، لیکن آپ کے ماضی کو ایکسکیوزز سے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. پھر ہے کردار کی اخلاقیات. یعنی یہ ارسطوٹل کی تھیوری سے ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ جو ریپیٹڈ غلطیاں ہیں، جس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، وہ آپ کا کردار ہے. آپ ایک چیز کو وقتی طور پر روک لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس شخصیت سے باہر آ گئے، لیکن انسان کی جو پرسنالٹی ہے، اس کی شخصیت ہے، ان غلطیوں سے اور ان تمام عمل سے بن چکی ہے. اب انسان یہ بار بار رپیٹ کرتا ہے جب اسے موقع ملتا ہے، جب اس کی زندگی کے اندر وہ آپشنز آ جاتی ہیں، جب اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، جب وہ پاورفل ہوتا ہے. یہ اس کی شخصیت کا حصہ ہے اور اس کو جاننا ضروری ہے دوسرے کے لیے، کیونکہ یہ آپ اپنی زندگی سے صرف یہ کہہ کے کہ آج کے بعد دوبارہ نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے. لیکن دوسرے کو اس چیز کا پتہ ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بتانا کہ یہ میری ریپیٹڈ غلطیاں ہیں جس سے میرا ایک کردار بنا ہوا ہے. پھر ایک ریکوائر ایک فلسفی ہے، اس کی بڑی ایک مشہور تھیوری ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک کہانی کی طرح ہے. اس کہانی کے اندر آپ نے اپنا ایک کریکٹر بنایا ہے جس نے دنیا کے سامنے، معاشرے کے سامنے اپنے آپ کو اچھا دکھانا ہے. اس کے اندر بہت ساری شرم ہے، اس کے اندر بہت سارے ایکسکیوزز ہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت سارے سبق ہیں. لیکن اس کہانی کا پتہ ہونا پارٹنر کو ضروری ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، شخصیت کیا ہے. یعنی آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو کوئی کسی بھی ایکشن سے آپ گزرتے ہیں، آپ نے اس پہ شرم محسوس کی، آپ نے اس کے لیے کوئی بہانے بنائے، ایکسکیوزز دیے یا اس سے کچھ سبق حاصل کیا، یہ بتاتا ہے کہ آپ کی شخصیت کس طرح ہوگی. اور اسی کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ذاتی ماضی نہیں ہوتا. ذاتی ماضی اور جو ریلیونٹ پاسٹ ہے ان دونوں کا بہت ضروری ہے پتہ ہونا اپنے پارٹنر کے لیے. اچھا، یہ اس ٹائم پر کہہ رہے ہیں جب ہم جانتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر لوگ آپ کی کہانی صرف کیوریوسٹی میں سنتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، اور وقت آنے پر اس کا استعمال بھی کرتے ہیں. لوگ اس لحاظ سے بھی میچور نہیں ہیں کہ آپ کی کہانی کو، آپ کی کمزوریوں کو، آپ کی جتنی بھی پریشانیوں کو سنیں اور اس پر کوئی اچھا رد عمل دیں یا آپ کی مدد کریں. ایسا نہیں ہے، لوگ کہانیوں کو بھی سنتے ہیں اور جب وقت ملتا ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں آپ کے خلاف. لیکن فلسفہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بتانا چاہیے، اور آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ کیا ضروری ہے، کیا غلط ہے. یہ دوسرا شخص جج کر سکتا ہے کہ آپ کی کہانی میں آپ صحیح تھے یا غلط تھے. اچھا، اب اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ جو ماضی ہے وہ انسان کی پوری شناخت نہیں ہے، لیکن اس کی کہانی کا ضروری حصہ ہے، جس کی وجہ سے آج آپ جس طرح بیہیو کرتے ہیں، آپ کی جو چوائسیز ہیں وہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، منحصر ہیں کہ آپ نے ماضی کے اندر کیا کیا غلطیاں کی اور اس میں آپ کا ریسپانس کیا تھا. اب لوگ ماضی کے بارے میں پارٹنر فیکٹس جاننے کے لیے نہیں کرتے کہ وہاں پر کتنے لوگ تھے، کیا ہوا، کس طرح ہوا، اس کے لیے نہیں کرتے. لوگ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس صورتحال میں آپ کا ریسپانس کیا تھا. اگر مفت میں سگریٹ اویلیبل تھی، آپ نے سگریٹ پی یا نہیں، مفت میں شراب تھی، آپ نے پی یا نہیں، دکان پہ کوئی بیٹھا نہیں تھا، آپ نے چوری کی یا نہیں. بہت سارے جگہوں پر آپ ایسی جگہ تھے جہاں آپ جسمانی تعلق رکھ سکتے تھے، آپ نے تعلق رکھا یا نہیں رکھا. آپ کو جہاں پر پیسے کی چوری کا معاملہ ملا، آپ نے کی یا نہیں کی. کسی کے رشتہ دار کے ساتھ آپ طاقتور تھے، دھوکہ دے سکتے تھے، آپ نے دھوکہ دیا یا نہیں. آپ کا رویہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کس طرح تھا، اور آپ کی کہانی کے اندر آپ خود کتنے ضروری ہیں. یعنی یہ ضروری ہے آپ کے پارٹنر کو جاننا کہ آپ کا ریسپانس کیا تھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ فیکٹس کیا تھے. لوگ عموماً سوچتے ہیں شاید یہ کہانی سننا چاہتے ہیں، صرف کیوریوسٹی ہے کہ آپ نے کیا کیا، کیوں کیا اور کس طرح کیا. یعنی فیکٹ ضروری نہیں ہے.
آپ کا رسپانس زیادہ معنی رکھتا ہے یہاں پر. ہر سچ جو ہے وہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے، لیکن ہر سچ پر انسان کا حق بھی نہیں ہے. کہتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کی خواہشات ہیں وہ پبلک پراپرٹی ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی میری خواہش ہے کہ میری زندگی میں کوئی لمبے قد کی لڑکی ہو، یا بہت خوبصورت ہو، یا بہت امیر ہو، اس کے پاس گاڑی ہو، اس کے پاس ایجوکیشن ہو. یہ میری خواہشات ہیں. اس کریکٹر کے لحاظ سے، اس کہانی کے لحاظ سے میں نے کچھ کریکٹر بھی سوچے ہوئے ہیں دنیا کے اندر. کوئی ماڈل ہے، کوئی مشہور سنگر ہے، کوئی کسی ملک کی لڑکی ہے. یعنی یہ تمام کریکٹرز ہیں جو میری خواہشات کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میری ذاتی خواہشات ہیں. اس کا میرے پارٹنر کو پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ بتاتے بھی ہیں تو انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، اس کی زندگی میں ان خواہشات کا اثر ضرور ہوتا ہے. آج اگر آپ کسی شخص کو کہہ دیں کہ میری خواہش تھی کہ میرا پارٹنر خوبصورت ہوتا یا میرا پارٹنر کا قد لمبا ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا شریک حیات اس بات کو سوچے نہ اور اس پہ اداس نہ ہو. تو آپ کی جو خواہشات ہیں، لوگوں کی ہزاروں خواہشات ہوتی ہیں، یہ آپ کی ذاتی ہیں. اس کا بتانا ضروری نہیں ہے. لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کرنا، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، اور اس کو ہم تمام طرح کی اپنی ذاتی خواہشات بتا دیں. لیکن بہت ساری چیزیں پبلک پراپرٹی ہے. سچ جو ہے جس میں آپ کی محبت ہے کسی کے ساتھ، آپ کسی کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، آپ کی چوائسیز ہیں کہ میں اتنے سارے اویلیبل لوگوں میں میری چوائس تھی، میں نے اس شخص کو چوز کیا. میں چاہتا تھا کہ یہ میری اس کے ساتھ شادی ہو. یا آپ کے ڈائریکٹ کوئی ایسٹس ہیں جس کے اندر آپ کے بچے ہیں، آپ کے زمین ہے، جائیداد ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جس کا آپ کے شریک حیات کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن وہ تمام چیزیں جو کاش پر ہیں کہ کاش وہ مجھے پسند کر لیتا، کاش مجھے امیر شوہر مل جاتا، کاش مجھے کوئی لمبے قد والا یا ذاتی محل والا شخص ملتا. یہ تمام چیزیں جو کاش ہیں ان کا بتانا ضروری نہیں، لیکن جو چوائسیز ہیں ان کا بتانا ضروری ہے کہ اس حالات میں آپ کی چوائسیز کیا تھی اور آپ نے کیا کوشش کی اس کام کے لیے. تو اس پر پارٹنر کو بتانا ضروری ہے. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے، وہ میرا خیال ہے کہ سائیکولوجیکل پارٹ میں زیادہ اچھی طریقے سے ہم ایکسپلین کر سکیں گے. اس کے بعد سچائی کے لیے انسان یا اچھا رشتہ گزارنے کے لیے سچائی کی گلٹ ان لوڈنگ کرتا ہے. یعنی کہ آج بہت ساری میرے ساتھ پریشانیاں ہیں، اور اگر میں نے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہے اپنے پارٹنر کے سامنے تاکہ فیوچر میں شاید کوئی غلط فہمی نہ ہو، تو میں اس کے لیے سمجھتا ہوں کہ کنفیشن میری اخلاقی ذمہ داری ہے. میں اپنے تمام طرح کے جو گناہ ہیں وہ بتاؤں گا، لیکن میں کسی کو جج ہونے کا اختیار نہیں دیتا. آپ اس مورل گراؤنڈ پہ نہیں ہیں کہ کسی کو جج کریں. یعنی لوگ یہاں پر جب کہانی سنتے ہیں کسی کی تو ہم جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پہلے والے پارٹ میں ہم نے سنا تھا کہ انسان کو کیا جج کرنا چاہیے یا نہیں. یعنی میں کسی کی کہانی سنتا ہوں، کیا اس کو میں اوپینین دیتا ہوں کہ آپ، یا اس کو میں کسی بھی طرح کا حق دیتا ہوں کہ فیصلہ رکھ سکتا ہے یا نہیں. یہ میرے لیے پہلے بھی کنفیوزنگ تھا. آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس مورل گراؤنڈ پر نہیں ہے کہ کسی کو جج کریں. آپ کے پاس صرف چوائسیز ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا. لیکن اس کو بتانا کہ تم کریکٹر میں خراب ہو، تم نے زندگی کے اندر بہت سارے گناہ کیے ہیں، تم ہمیشہ ایسے گناہ کرو گے اور تم زندگی بھر ایک اچھا شخص نہیں بن سکتے. آپ اس مورل گراؤنڈ پہ نہیں ہیں کہ کسی کے ماضی کے لحاظ سے اس کو جج کریں اور اسے بتائیں کہ تمہاری زندگی میں خرابی کیا ہے اور تم ہمیشہ ایسے رہو گے. آپ کے پاس صرف چوائسیز ہیں، اپنے ساتھ رہنا ہے تو رہیں، نہیں رہنا تو نہ رہیں. یہ صرف فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن کہانی سننے کے بعد، کسی کا کنفیشن سننے کے بعد، آپ اس کو کہیں پر بھی یہ ججمنٹ نہیں دے سکتے. اچھا، اب ایک آخری پوائنٹ جو فلسفے کا ہے وہ یہ ہے، کیا جو آج کا چہرہ آپ نے پہنا ہوا ہے، جو ماسک پہنا ہوا ہے، وہ اصلی ہے یا پرانا والا اصلی تھا؟ آپ کے پاس زندگی میں بہت ساری چوائسیز تھی، بہت سارے حالات تھے، اس کے اندر آپ نے ایک چہرہ پہنا ہوا تھا، یا وہ ہو سکتا ہے آپ کا اصل چہرہ ہو اور آپ زندگی گزار رہے تھے. آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کریکٹر کے اندر تبدیلی ضروری ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے اس طرح کے کریکٹر کی. آپ اس لحاظ سے ایک اچھا شوہر یا اچھی بیوی بن جاتے ہیں، اچھے ماں باپ بن جاتے ہیں، اچھے
بچے بن جاتے ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹنس دیتی ہے. لیکن میں کیسے جان سکتا ہوں کہ وہ جو پرانا ماضی تھا وہی آپ کا اصل چہرہ تھا یا نہیں؟ یہ حقیقت شاید کبھی بھی نہ کھلے، اور انسان بہت اچھے ہیں اپنے چہروں کو چھپانے کے لیے. جس طرح کافکا کہتا ہے کہ میں دنیا میں آ گیا جہاں پر ایک کاسٹیوم پارٹی تھی، ہر کوئی چہرہ پہن کر پھر رہا تھا اور میں اس میں اپنے اصلی چہرے کے ساتھ آ گیا. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو اس سوسائٹی کے اندر مرج کرنے کے لیے، ایکسیپٹنس کے لیے ایک چہرہ، ایک ماسک پہن کے رکھتا ہے. لیکن کون سا اصلی تھا کون سا نقلی تھا کسی کو پتہ نہیں. آپ اپنے ماضی کو ختم نہیں کر سکتے، اس کا زندگی میں آپ کا اثر رہے گا. آپ کی پرسنالٹی آج جو ہے وہ ماضی کی وجہ سے ہے، آپ کی چوائسیز بھی اسی وجہ سے ہیں. آپ کو گھر چاہیے نہیں چاہیے، آپ کی زندگی کے اندر آپ کا گھر دکھتا کیسے ہو، مہنگا کتنا ہو، گاڑی کون سی ہو، آپ دکھتے کیسے ہو، کپڑے کیسے پہنتے ہو، بات کس طرح کرتے ہو، آپ نے اپنے نوکر سے بات کیسی کرنی ہے، بیوی سے بات کیسی کرنی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے ماضی کا حصہ ہے. چاہے اسے ذاتی کہہ لیں یا ریلیونٹ پاس کہہ لیں، اس کا حصہ ہے، اور آپ کی زندگی میں یہ ریپیٹڈ ایکشنز ہوتے رہیں گے. لیکن ضروری یہ ہے کہ کیا آج اپنی زندگی کے ساتھ آپ اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. یعنی آج جب آپ کا شریک حیات آ گیا ہے تو اس کے لحاظ سے آپ اپنی زندگی کے اندر کیا تبدیلیاں کریں گے کہ یہ چیزیں میرے پارٹنر کو متاثر نہ کریں. یہاں پر ایک آخری چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی کسی کی کہانی کو، کسی کی زندگی کے فیصلوں کو، اس کی ڈیسیژنز، اس کی غلطیوں کو آپ نے ویپنائز نہیں کرنا ہے. یہ وہ معاشرتی لو لیول ہے جہاں پر سب سے زیادہ آبادی رہتی ہے اممیچورٹی لیول پر، کہ جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اس کو جتاتے ہیں کہ تمہارا اس شخص کے ساتھ رشتہ تھا، تم نے وہاں پر اس طرح پیسے گنوا دیے، تم نے ہمیشہ زندگی کے اندر دھوکہ دیا ہے، تم نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے، تم نے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا کیا ہے. آپ نے زندگی میں کسی کی بتائے ہوئے کنفیشنز کو ویپنائز نہیں کرنا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جس کے اندر بات کریں گے کہ سائیکلوجی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور دا سائلنس آف انسپوکن ٹروتھ کی پین کیا ہوتی ہے، اس کا درد کیا ہوتا ہے، اور مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. مذہب والا ہو سکتا ہے کہ وہ ممبرشپ اونلی کے لیے کر دوں، اور جو سائیکالوجی والا ہے وہ فری ٹو آل ہوگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ.